अस्सलाम वालेकुम। पीपल्स वॉइस के साथ मैं हूं तैयब बलोच। आज हम डिस्कस करेंगे फाटफ से मुतल्लिक जो कानून साजी हुई, उसमें अभाम क्या है और क्या वो वजूहात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर अपोजिशन इसकी मुखालफत करती रही, और क्या ये जो अपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा है कि फाटफ के हवाले से तो हम क्लियर थे, लेकिन उसकी आड़ में जो कानून साजी हो रही थी वो इन बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। क्या अपोजिशन की बात दुरुस्त है या हुकूमत की बात दुरुस्त है? और फिर ऐसा क्या हुआ कि अपोजिशन की अक्सरियत के बावजूद कानून साजी भी हो गई? और फिर सबसे अहम बात कि वो कौन सी ऐसी शक्कें हैं इस कानून साजी के अंदर कि जिससे बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी? क्या आया ये बात वाकई दुरुस्त है या महज एक प्रोपेगेंडा? तो इस हवाले से आज हम तफसील से बात करेंगे। दरअसल ये फाटफ जो है कोई पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। मुतअद्दिद मरतबा पाकिस्तान जो है वो, इसकी 3 लिस्टें होती हैं, ग्रे लिस्ट भी है, ब्लैक लिस्ट भी है और फिर वाइट लिस्ट भी है। सबसे पहले वाइट लिस्ट होती है, फिर ग्रे लिस्ट होती है, फिर ब्लैक लिस्ट होती है। 2008 में भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में, फिर ब्लैक लिस्ट में, फिर वाइट लिस्ट में चला गया। तो ये होता रहता है। लेकिन अब क्यों ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया, क्यों ऐसा तसव्वुर दिया गया कि जी पाकिस्तान की बका ही इसी में है कि पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट निकल के वाइट लिस्ट में चला जाए? सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बाकी दुनिया के ममालिक भी वो कभी ग्रे लिस्ट में होते हैं, कभी ब्लैक लिस्ट में होते हैं, कभी जो है वो वाइट लिस्ट में होते हैं। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं। लेकिन सबसे अहम इशू जो है वो ये है कि जो इंसानी हकूक़ हैं वो क्यों सलब हुए हैं। दरअसल फाटफ बज़ाहिर हमें आप जो भी कह लें, लेकिन हकीकत तो ये है, ये एक आलमी साम्राज्य का एक टूल है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ को कंट्रोल करने के लिए। वहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस होती है, जो पैसे की तरसील होती है इंटरनेशनली, उस पे चेक एंड बैलेंस रखा जाता है और ये देखा जाता है कि कहीं ये पैसा किसी लीगल सरगर्मी में, कहीं ड्रग स्मगलिंग में, कहीं वेपन्स के लिए या दहशतगर्द उनकी तंजीमों के लिए तो इससे फंडिंग नहीं हो रही। तो ये इस टाइप की कुछ चीज़ें होती हैं। लेकिन जो बड़े ममालिक हैं वो इस चीज़ का तो परवाह ही नहीं करते। ठीक है, अमेरिका को देख लें। हकीकत बात यह है कि दुनिया में जितनी भी तशद्दुद पसंद तंजीमें और ख़ासकर इस्लामिक लिबादे के अंदर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट की गई, उनको किसने फ़ंड दी, किसने फंडिंग की? CIA की जानिब से फंडिंग हुई। मैं नहीं, ये वो खुद तस्लीम करते हैं। अफ़गानिस्तान हमारे पड़ोस में देख लें कि किस तरीके से हुआ। फिर दैश का मामला सीरिया में देख लें तो कौन फंडिंग करता था? तो वो फाटफ क्या वहाँ पे खामोश थी, सोई हुई है? ये सब बकवास है। लेकिन अफसोस है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा रजीम है, जिसे हाइब्रिड रजीम कहा जाता है, जो पपेट है, इसने अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि पाकिस्तानियों के, अपनी आवाम के, अपने शहरियों के बुनियादी इंसानी हकूक़ इस फाटफ की आड़ में सलब करके अब आवाम को बांध के आलमी साम्राज्य के सामने डाल दिया कि वो जैसे चाहें हमारा इस्तेसाल करें। हम दरअसल मैं कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको मैं सुना देता हूँ कि इस फाटफ के में जो कानून साजी, इस फाटफ की आड़ में जो कानून साजी हुई, उससे इंसानी हकूक़ जो है वो कैसे सलब हुए। पहले जो चीज़ें गैर कानूनी थीं, जिनका कोई सोच भी नहीं सकता था, वो अब कैसे कानूनी हो जाएंगी। सबसे पहले कि किसी भी शहरी की गाड़ी का पीछा किया जा सकता है। ठीक है, कानून नाफिज करने वाले इदारे, वो ब्लैक वीगो डाले, वट एवर आप कुछ भी कहें, जिस पे भी उनको शक होगा वो उसको गाड़ियों का पीछा भी करेंगे। फिर इसके साथ साथ किसी भी शख्स का फ़ोन और कंप्यूटर हैक किया जा सकता है। हैकिंग अनएथिकल और गैर कानूनी थी। अब एजेंसियों को
قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس کی مکمل پرمیشن جو ہے وہ دے دی گئی ہے، جبکہ آپ دنیا کے اندر دیکھیں کہ سنوڈن کا معاملہ ہو یا جولین اسانج کا تھا، تو اس نے دنیا کو بتایا کہ کس طریقے سے ان کے فون کا ڈیٹا، ان کے کمپیوٹر سے ڈیٹا چوری ہو کے اور پھر اس کو مینوپولیٹ کر کے لوگوں کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو اب پاکستان میں بھی یہ ریت جو ہے وہ باقاعدہ فاٹف کی آڑ میں اب اس کی ریت ڈال دی گئی ہے۔ اور تیسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ بغیر وجہ اٹھا کر 6 ماہ لاپتہ۔ انفارچونیٹلی پہلے بھی پاکستان میں کون سا قانون پہ عمل درآمد ہوتا تھا جو اب ہوگا، قانون تو بنا دیے جاتے ہیں، یہاں پہ تو پھر بھی 6 ماہ کی لمٹ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں، مطلب ہے کہ سال ہر سال 20 سال 15 سال سے لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، اور ان کے لواحقین جو ہیں وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ خاص کر ہمارے بلوچستان کے اندر چلے جائیں یا یہ پشتون ایریا میں چلے جائیں تو وہاں پہ یہ چیزیں ہیں۔ بہرحال جو اٹھاتا ہے گن کے زور پہ اس کو کون پوچھ سکتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ وہ 6 ماہ رکھیں، 3 ماہ رکھیں، 120 دن رکھیں، یا پھر اس کی بوری بن لا، یا پھر اس کی لاشیں مسخ کر کے پھینک دیں۔ خیر وہ طاقتور ہے، ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تاہم اب 6 ماہ وہ کسی کو بھی رکھ سکتے ہیں۔ پاکستان کا کوئی ادارہ، کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ، کوئی عدلیہ اب ان کو نہیں پوچھ سکتی۔ ایک اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اب گھروں اور دفتروں کی نگرانی جو ہے وہ قانونی ہو گئی ہے۔ جس پہ بھی شک ہو کا اس کے گھر کی، اس کے دفتروں کی باقاعدہ نگرانی جو ہے وہ بھی کی جائے گی۔ اور پھر اگر کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی قانون نافذ کرنے والا ادارہ یا کوئی ایجنسی کسی کو گرفتار کرتے ہیں تو مجال ہے کسی بھی عدالت کو، کسی کو بھی اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ کیوں گرفتار کیا، وجہ جو ہے وہ اب نہیں بتائی جائے گی۔ یہ ساری چیزیں انسان کے بنیادی حقوق سے جڑی ہوئی ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جن کے دماغ ہیک کر دیے گئے، اور وہ یہ کہتے ہیں جی فاٹف پہ جو ہے وہ اپوزیشن مخالفت کر رہی ہے تو اپوزیشن غدار ہے، یا کوئی صحافی یا کوئی جو سوشل ایکٹیوسٹ ہے وہ اس نے اگر عوام کو سچ بتلانے کی کوشش کی کہ اس فاٹف کی آڑ میں آپ کے جو بنیادی انسانی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے، تو اس کو غدار کہا جاتا ہے۔ او بھائی، کل آپ بھی اس کی آڑ میں آ سکتے ہیں، سوچو، آپ بھی اس کی آڑ میں آ سکتے ہیں، کوئی بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ تو آئین دیتا ہے، دنیا دیتی ہے، اقوام UN دیتی ہے، لیکن یہاں پہ سلب کر دی گئی۔ ایون کہ یہی فاٹف والے اور یورپین کنٹریز میں دیکھ لیں، کیا وہاں پہ بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ فاٹف کی ایسی کوئی ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ بنیادی انسانی حقوق بھی سلب کر دو، لیکن افسوس اس فاٹف کی آڑ میں جو کھیل کھیلا گیا، اور پھر گن کے ذریعے کس طریقے سے پارلیمنٹ کو یرغمال بنا کے، دھمکیاں دے کے، تھریٹ کر کے قانون سازی کرائے گی، ایسی قانون سازی کی کوئی وقت نہیں ہوتی، ٹھیک؟ لیکن بہرحال ویسے بھی پاکستان میں کون سی قانون کی وقت ہے؟ آئین اور قانون تو موجود ہے، کون اس پہ عمل کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ جس کے پاس بندوق ہے وہ تو ہرگز نہیں، کیونکہ ان کے تو اپنے حلف میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سیاسی مداخلت نہیں کر سکتے۔ جب وہ سیاسی مداخلت کرتے ہیں تو کیا وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی نہیں کر رہے ہوتے؟ ان سے کون پوچھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ بہرحال یہ معاملات ہے، پاکستان ویسے بھی ایک ناکام ریاست کی طرف جا رہا ہے، تو خیر یہ چلتا رہے گا۔ بہرحال امید، ہوپ فار دی بیسٹ رکھنی چاہیے کہ کل کو پھر بھی کوئی ایسی قوت آ سکتی ہے پاکستان میں جو 18ویں ترمیم جیسی ایک نیا عمرانی معاہدہ لے کے آئے، ایک نئی کانسٹیٹیوشنز لے کے آئے، جس میں ان ساری جو بلیک لاز بنے ہیں ان کو ختم بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ہم ہوپ فل ہیں کہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ اینڈ سوشل چینج کے تحت کل کو کوئی نہ کوئی پاکستان میں ایسی پارٹی یا ایسا کوئی حلقہ اقتدار میں ضرور آئے گا جو ان ساری چیزوں کو نل اینڈ وائڈ کر دے گا اور شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق کو سیکیور کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ منی لانڈرنگ کے معاملات ہیں کہ منی لانڈرنگ میں اب اصل میں یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں نے پہلے بات کی کہ کس طریقے سے عالمی سامراج کے سامنے پاکستانیوں کو باندھ کر پھینک دیا گیا، وہ دراصل یہ ہے کہ اب کسی بھی ملک کو، کسی بھی پاکستانی پہ کوئی شک ہوگا، کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ جی اس نے ٹرانزیکشن زیادہ کی، اس نے پیسے بھیج دیے، یہ کر دیے، وہ کر دیے، بہرحال مختلف وجوہات ہوتی ہیں،
تو اب حکومت پاکستان مجبور ہوگی کہ وہ اپنے اس شہری کو محض شک کی بنیاد پر اس ملک کے حوالے کرنے کے، اور پھر جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان پہ بھی بہت زیادہ پابندیاں عائد ہو گئی ہیں کہ وہ پیسے جو ہے وہ پاکستان کس طریقے سے بھیجیں گے، اور یوں تو وہ بینکنگ چینلز مطلب ہے ہنڈی وغیرہ استعمال نہیں کر سکتے، بینکنگ چینلز کے ذریعے بھیجیں گے، لیکن ایک لمٹ ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں بھیج سکیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر پہلے کوئی $4,000 بھیجتا تھا تو اب وہ اگر وہ $50,000 بھیجے گا تو وہ پکڑا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا یہ پیسے کہاں پہ آئے، کیوں دیے، کس طریقے سے دیے۔ بہرحال یہ وہ ہیں جس سے بہت زیادہ آنے والے دنوں میں نقصانات ہوں گے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ عالمی سامراج کو ہوگا، اور سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ عوام کو ہوگا۔ یہ تو ایک فاٹف کی آڑ کے اندر جو بیسک قانون یعنی کہ بیسک ہیومن رائٹس کی سلبی ہوئی ہے وہ یہ ہے۔ دراصل یہی تو کہتے ہیں، اسی وجہ سے اپوزیشن کہتی ہے، یا وہ کچھ دانشور، کچھ پڑھے لکھے لوگ کیوں کہتے ہیں کہ یہ فسطائیت کا دور ہے، فاشسٹ رجیم ہے یہ۔ بالکل، اب جو قانون پاس ہوئے ہیں یہ تو ہٹلر نے بھی ایسا ظلم نہیں کیا تھا جو اب پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور مجھے افسوس تو ان اداروں پہ ہوتا ہے جو بظاہر تو اپنے آپ کو قومی سلامتی کے ادارے کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وی آر دی لاسٹ لائن آف دی پاکستان کی تحفظ کی ہم آخری لائن ہیں۔ وہ بھائی کہاں پہ آخری لائن؟ یہی پاکستان کا تحفظ ہے۔ آپ نے تو اپنی عوام کو باندھ کر عالمی سامراج کے آگے پھینک دیا۔ عالمی سامراج کی ایجنٹی کی بجائے اگر آپ پاکستانی عوام کی بہتری کے لیے کچھ کرتے تو شاید دنیا آپ کو یاد رکھتی۔ اور پھر اسی وجہ سے آپ نے وہ لوگ جو سچ لکھتے ہیں ان پہ بھی آپ نے پابندی لگانے کی کوشش کی کہ جو ان کے خلاف، ان جرنیلز کے خلاف جو اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کے خلاف بولے گا تو اس کو بھی 2 سال کی قید اور 5 لاکھ جرمانہ اور پتہ نہیں کیا کچھ دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اسی وجہ سے افسوس ہوتا ہے اگر آپ پاکستانی بن کے سوچیں۔ بظاہر تو آپ پاکستان کے جھنڈے لگاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ آپ کے اداروں میں کچھ ایسی بھیڑیں بھی موجود ہیں جو اپنے آئین کی، جو اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ آپ ان کا محاسبہ کریں اور پھر ہم سمجھیں گے کہ آپ پاکستانی ہیں۔ ہمیں آپ جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو بھی دائرے سے نکلے گا، جو بھی حدود سے نکلے گا، اس پہ بھی باتیں تو ہوں گی۔ کس کس کو آپ نظر بند کرو گے، کس کس پہ جرمانے کرو گے؟ بہرحال اب ہم آتے ہیں کہ اپوزیشن بیسیکلی وہ گرے لسٹ یا فاٹف سے متعلق نہیں تھی۔ اپوزیشن کا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر تھا کہ بنیادی انسانی حقوق کو سلب نہ کیا جائے، اور جو ریکوائرمنٹس ہیں فاٹف کی وہ دکھائی جائے، لیکن فاٹف کی ریکوائرمنٹس کو بھی جو ہے وہ خفیہ رکھا گیا، کسی کو نہیں پتہ کہ فاٹف کی ریکوائرمنٹس کیا تھیں، لیکن اس کی آڑ میں قانون سازی کر دی گئی۔ اور پھر جب اپوزیشن نے سینٹ سے شروع میں جب سینٹ سے یہ بل منظور نہیں کرایا، سینٹ میں اس کو مسترد کیا، اس تمام قانون سازی کو، تو ایک ٹرینڈ چلا اپوزیشن غدار، یہ جی بھارت کے دوست ہیں، یہ جی وہ ہیں، جی یہ وہ ہیں۔ او بھائی آپ سے تو وہ بھارت بہتر ہے، کم سے کم اس نے اپنے بنیادی انسانی حقوق تو سلب نہیں کیے اپنی عوام کے، جیسے آپ نے کر دیے اسی فاٹف کی آڑ میں۔ کیا بھارت میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی؟ آپ پاکستانیوں کے حقوق سلب کرنے کے بجائے انٹرنیشنلی وہ مقدمہ لڑتے اور بھارت کو اس لسٹ میں شامل کراتے۔ افسوس آپ تو وہ کرا نہیں سکے۔ بات یہ ہے کہ پاکستان پہلے بلیک لسٹ میں نہیں رہا ہے، تو کون سا آپ کو نقصان ہو گیا تھا؟ کون سا؟ افسوس ہے۔ بہرحال پھر آپ نے کیا کیا کہ اپوزیشن اگر مخالفت کر رہی تھی تو وہ تو غدار ٹھہری، پھر اس کے بعد ان کو تھریٹ کیا گیا، اور پھر صدقے جاؤں میں اس سپیکر پہ جو خود کہتا ہے جب اپوزیشن نے کہا کہ دوبارہ گنتی کرائی جائے، آپ نے اپنے مشیران بٹھا کے قانونی طور پہ مشیر جو ہے وہ ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہیں لے سکتا، لیکن آپ نے اپنے مشیر بٹھائے اور مشیروں کے ووٹ کاؤنٹ کرائے۔ جب اپوزیشن نے کہا کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے، دوبارہ ووٹنگ کرائی جائے، تو سپیکر نے یقین دہانی کرائی کہ دوبارہ ووٹنگ ہوگی، لیکن پھر وہی سپیکر اس ووٹنگ سے بھی پھر گیا۔ بھئی آپ مطلب دال میں کالا تھا نا تو آپ پھرے۔ اگر اتنے صاف اور شفاف طور کے اوپر یہ ووٹنگ ہو رہی تھی تو پھر آپ دوبارہ کیوں نہیں کرائی؟ دوبارہ ووٹنگ کا
मुतालबा जो है वो कानूनी था, वो जायज़ होता है, किसी भी फरीक को अगर एतराज़ होता है वो दोबारा वोटिंग हो सकती है, लेकिन आपने क्यों नहीं कराई, बात ये है। फिर थ्रेट भी किया गया कि जी कुछ को तो गायब कर दिया गया, अपोजिशन के कुछ लोग आ नहीं सके, उनको थ्रेट्स किया गया, कुछ तो वैसे ही जेलों में थे, कुछ के मसाइल हैं। बहरहाल फिर आपने कहा कि अगर आपने मुखालफत में वोट दिए तो आपको ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। बहरहाल अफसोस है कि पाकिस्तान के साथ जो आप लोग खिलवाड़ कर रहे हो, ये तो पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हमने इस पाकिस्तान ने मुख्तलिफ दौर देखे, बड़े बड़े आमिर, बड़े बड़े वो फासिक जो अपने आप को अक्ल कुल समझते थे, जिनकी एक इशारे के ऊपर फ़ौज, इंतज़ामिया सब लैन हाजिर होते थे। आज उनका फिर हशर क्या हुआ सब ने देखा। आज आप हो, आप भी माजी का हिस्सा बन जाओगे, लेकिन ये पाकिस्तान तो हमेशा कायम रहेगा। बहरहाल पाकिस्तान के लिए सोचना था। अफसोस है आपने आलमी साम्राज्य के लिए सोचा और आलमी साम्राज्य के सामने हम पूरे पाकिस्तानियों को बांध के उनके सामने फेंक दिया। अब वो गिद्धें हमारा खून नचोड़ेंगी, हमारा इस्तेसाल करेंगी। ऑलरेडी पाकिस्तानियों का इस्तेसाल एक इकॉनमिक हिटमैन जो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, उनके ज़रिए वो आलमी साम्राज्य पहले ही इस्तेसाल कर रहा है, और फिर यहाँ पे लोकल माफिया वो भी इस्तेसाल कर रहा है, और अब आलमी साम्राज्य भी इस्तेसाल करेगा। शायद हमारी किस्मत में यही है कि हमारे अपने इदारे जो हमारे खून से पलते हैं, जो हमारे टैक्सों से पैसे पलते हैं, वो ही हमारे साथ मुखलिस नहीं है। अगर आप एक इदारे का सरबराह जो बहुत ताकतवर इदारा है, अगर उसका सरबराह आलमी साम्राज्य का गुमाश्ता बन जाए तो पूरा पाकिस्तान फिर यही होता है कि पूरे पाकिस्तान की 20 करोड़ आवाम को बांधी बनाकर आलमी साम्राज्य क्या सामने डाल दिया जाता है, जैसा कि अब मुमकिन हुआ। अफसोस है। बहरहाल पीपल्स वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, आपकी फ़ीडबैक का हमेशा इंतज़ार रहेगा। और मज़ीद अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट्स में लिखें, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे। शुक्रिया।